اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اونلی فار یو ٹی وی کے معزز دوستوں کو زین یاسین کی طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، ترکی یا قسطنطنیہ کو اسلامی اور کرسچن تاریخ کے اندر انتہائی اہمیت حاصل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت میں یہ روم کا دارالحکومت تھا، جسے فتح کرنے والے کو آپ نے جنت کی بشارت دی تھی۔ جنگ یرموک کے بعد رومی سلطنت کا تو خاتمہ ہو گیا، مگر قسطنطنیہ ابھی تک رومی حکومت کا حصہ تھا۔ مسلمانوں کے دور خلافت کے اندر اسلام پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیلنے لگا، لیکن ترکی اس وقت بھی فتح نہ ہو سکا۔ تو 1453 کے اندر سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح نے اسے فتح کیا اور رومی حکومت کو جڑوں سے ختم کر کے اس پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ان کے حق میں قبول ہوئی، اور قسطنطنیہ یا موجودہ ترکی کو ہی خلافت عثمانیہ کا مرکز قرار دیا گیا۔ صلیبی قوتوں کے لیے یہ خلافت سینے میں چبھے تیر کی طرح تھی، اور وہ صدیوں تک اس انتظار میں رہے کہ کب ان کو موقع ملے اور وہ اپنے کھوئے ہوئے مقام، اپنے غرور اور اپنی شان و شوکت یعنی قسطنطنیہ کو ایک بار پھر سے حاصل کر سکیں۔ آخرکار یہ موقع ان کو پہلی جنگ عظیم کے دوران ملا، جب سلطنت عثمانیہ کے مخالف اتحادی، جس کے اندر فرانس، برطانیہ، رشیا، اٹلی، رومانیہ، کینیڈا، جاپان اور امریکہ تھے، ان سب نے اکٹھے ہو کر سلطنت عثمانیہ اور اس کے اتحادی جرمنی، آسٹریا اور بلغاریہ کے خلاف جنگ کی۔ عثمانی فوج کا جرمنی کے ساتھ مل کر لڑنا، عربوں کی بغاوت اور غلط پالیسیوں کی وجہ خلافت عثمانیہ کو شکست ہوئی، اور 600 سال تک قائم رہنے والی سلطنت کا آخرکار خاتمہ ہو گیا، جس کے بعد 40 نئے ملک وجود میں آئے۔ لہٰذا موقع سے فائدہ اٹھا کر زبردستی ترکی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا، تاکہ ترکی اپنی حدوں کے اندر بند ہو کر رہ جائے، عالمی دنیا کے اندر اس کا کوئی کردار نہ ہو۔ اس معاہدے کی مدت 100 سال تھی، اور اسے معاہدہ لوزان کا نام دیا۔ اس کے مطابق 5 بڑی شرطیں رکھ کر ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے ایک سائڈ پر پھینک دیا گیا، تاکہ کبھی بھی وہ دنیا میں سر اٹھا کر دنیا میں عالمی طاقتوں کا مقابلہ نہ کر سکے، اور ترکی کو ایک سیکولر ریاست میں تبدیل کیا گیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اسلام کی مخالفت کے اندر ہر وہ کام کیا جس کے کرنے سے اسلام کے اندر منع کیا گیا ہے، اور یوں ترکی ہر دن اسلام سے دور ہوتا چلا گیا۔ معاہدہ لوزان کے مطابق ترکی 100 سال تک دوبارہ خلافت قائم نہیں کر سکتا، اس کی سب سے بڑی قدرتی دولت پیٹرولنگ کی ڈیلنگ نہیں کر سکتا، بلکہ پیٹرول باقی دنیا سے خریدے گا۔ ترکی کی بے تحاشا دولت اور سلطانی جائیدادیں برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے پاس چلی گئیں، اور ان کی اولادوں کو ملک سے نکال دیا گیا۔ اب اس کے معاہدہ لوزان کی مدت 100 سال کے بعد یعنی 2023 میں ختم ہو رہی ہے، جس کے بعد یہ تمام پابندیاں بھی ختم ہونے کے بعد دنیا میں ایک بہت بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا، جس میں ترکی اپنے وسائل کو ایک مرتبہ پھر حاصل کر کے دنیا کی مضبوط ترین معیشت کے طور پر سامنے آئے گا، اور اپنے انہی وسائل یعنی پیٹرول کی ڈیلنگ کے بعد اسے بیچ کر اور پورٹ پر ٹیکس لگا کر بے انتہا پیسہ کمائے گا، اتنا پیسہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جس کی وجہ سے کچھ ہی سالوں میں ترکی دنیا کی مضبوط ترین معیشت کے طور پر دنیا کے سامنے آنے والا ہے۔ آج کے دور میں کوئی بھی ملک طاقتور اپنی فوج کے بعد اپنے وسائل کی وجہ سے مانا جاتا ہے، اگر وسائل نہیں تو اس ملک کی فوج بھی کسی کام کی نہیں۔ دوسری طرف موجودہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان مغربی دنیا کے لیے سردرد بنے ہوئے ہیں، جو کہ 2002 سے لے کر اب تک ترکی کے حکمران ہیں، کیونکہ دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم، زیادتی یا ناانصافی ہوتی ہے تو ترکی سب سے پہلے اس کے خلاف کھڑا ہو کر عالمی فورم پر نہ صرف اپنی آواز بلند کرتا ہے بلکہ ان کی ہر ممکن مدد بھی کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی تمام اسلامی ممالک کو سلطنت عثمانیہ کا حصہ سمجھتے ہیں اور صرف 2023 کے انتظار میں ہیں۔ ایک بار پھر مسلمانوں کا اتحاد اکٹھا ہو کر دنیا میں ایک نئی عالمی طاقت کے طور پر سامنے آئے، جس کی قیادت خود ترکی یا رجب طیب اردوغان کریں گے، کیونکہ رجب طیب اردوغان کی قیادت میں آہستہ آہستہ سیکولر ترکی کو ایک بار پھر سے اسلامک ترکی کے اندر بدل دیا گیا ہے، اور وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ 2023 کے اندر موجودہ ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا، بلکہ عالمی سیاست کے اندر اپنا کردار ادا کرے گا،
اور بالکل یہی وجہ تھی کہ 2016 میں امریکہ نے اردوغان کے خلاف فوجی بغاوت کروائی، جس سے ترکی عوام نے فوجی ٹینکوں کے آگے لیٹ کر ناکام بنا دیا۔ طیب رجب اردوغان نے اعلان کر دیا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ترکی کو نیا آئین دیا جائے، یعنی اس کے سیکولر آئین کو بدلا جائے، جسے دنیا بھر کے اخبارات خصوصاً امریکہ اور اسرائیل نے ہائی لائٹ کے طور پر چھاپا۔ اور طیب رجب اردوغان ایک اسلامی سوچ کے مالک ہیں جو اپنے آئین میں موجود تمام سیکولر چیزوں کو ختم کر کے وہ ہر اس قانون کو بدلیں گے جسے معاہدہ لوزان کے وقت ترکی کے اندر شامل کیا گیا، اور ایک بار پھر سے حرم کعبہ کی میزبانی کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ 600 سال تک ان کے پاس رہا۔ اس لیے آج بھی ترکی کے لوگ غلاف کعبہ کو پکڑ کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی ناراضگی ختم کر کے ایک بار پھر سے ہمیں یہ شرف عطا کر کہ ہم تیرے گھر کی میزبانی کر سکیں۔ سعودی عرب کی موجودہ حکومت آل سعود کے کنٹرول میں ہے، اور خلافت عثمانیہ نے شریف بن علی کو اپنے دور کے اندر یہ علاقے ہاشمی خاندان ہونے کی وجہ سے سونپ رکھے تھے، جنہوں نے پہلی جنگ عظیم کے دوران خلافت عثمانیہ کو کمزور دیکھ کر برطانیہ کے اکسانے پر بغاوت کی، پھر ان سے آل سعود نے حکومت کو چھین لیا، جو کہ آج تک اس پر قابض ہیں۔ موجودہ سعودی عرب اور امریکہ ایک دوسرے کے اتحادی رہے ہیں، اور پیٹرول کی دولت کی وجہ سے سعودی عرب کی اکانومی بہت مضبوط ہے، مگر اب آہستہ آہستہ یہ دونوں اتحادی ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، کیونکہ سعودی عرب امریکہ کو اپنے مفاد کے مطابق تیل کی سپلائی نہیں کر رہا، اور دوسرا آنے والے وقتوں کے اندر الیکٹرانک گاڑیاں اور سولر پینلز کی وجہ سے دنیا کو تیل کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اسی لیے سعودی عرب وقت آنے سے پہلے اپنی اکانومی کو ٹورزم پر شفٹ کر رہا ہے، اور امریکہ کو چھوڑ کر چائنا کے زیادہ قریب ہو رہا ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ملکوں کے اندر اچھی خاصی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور چائنا ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ اور اسی وقت میں اگر معاہدہ لوزان کے خاتمے کے بعد ترکی کی اکانومی مضبوط ہوتی ہے تو ممکن ہے انہیں مسلمان ملکوں کے اتحاد سے ووٹنگ کے لیے کہا جائے کہ حرم کعبہ اور مدینہ کی میزبانی ترکی کے حوالے کی جائے، تب شاید ترکی اپنی دلی خواہش کو ایک بار پھر سے پورا کر سکے۔ لیکن ظاہر ہے کہ سعودی حکومت ایسا بالکل بھی نہیں چاہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات شروع سے ہی کافی خراب ہیں۔ دنیا کے اگلے 5 سال انتہائی اہم ہیں، کیونکہ ترکی کے صدارتی انتخابات ایک بار پھر سے 2023 کے اندر ہونے والے ہیں۔ ایک بار پھر سے اگر طیب رجب اردوغان صدر بنتے ہیں تب ترکی کے خلاف سازشیں بھی زور پکڑتی جائیں گی، اور عالمی طاقتیں اپنے 90% میڈیا کا استعمال کر کے لوگوں کا ضرور ترکی کے خلاف برین واش کریں گی، کیونکہ اکانومیکلی اسے پھنسانے کے لیے ان کے خلاف کوئی آپشن بچا ہی نہیں ہے، کیونکہ ترکی نے اپنے تمام کے تمام قرضے جو IMF سے لیے گئے تھے سب ادا کر کے خود کو اس کے چنگل سے بچا لیا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو اس بات پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس یقین کی وجہ سے 313 لوگ 3000 پر بھی بھاری پڑ جاتے ہیں۔ اور جہاں تک خلافت کا سوال ہے تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قیادت کے اندر ہی قائم ہوگی، جس کے اندر شاید کچھ دہائیاں باقی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق اسلام پوری دنیا میں پھیل کر غالب آ جائے گا، اور مسلمان آخرکار جب اللہ کے نظام کو قائم کریں گے تب ہی دنیا کے اندر اپنا کھویا ہوا مقام بھی حاصل کر پائیں گے۔ لیکن تب تک دنیا کے حالات کیا رخ لیتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ مجھے یقین ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو اگر زندگی رہی تو ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔